منشیات کا استعمال اور فروخت روکنے کے لیے مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن ملک کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی اس کا استعمال اور فروخت بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ پہلے یونیورسٹیز، پھر کالجز اور اب اسکولز کے طلبہ تک اس جو لت ہے، منشیات کی لت، اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی ساؤتھ جناب اسد رضا صاحب۔ ان سے جانیں گے کہ منشیات اس وقت کتنا بڑا چیلنج ہے کراچی پولیس کے لیے۔ اسد رضا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں اجلاس بھی ہوئے ہیں، آپ کے خیال میں اس وقت منشیات کا استعمال اور فروخت کتنا بڑا چیلنج ہے آپ لوگوں کے لیے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو آپ نے بالکل، میں آپ سے ایگری کروں گا کہ اگرچہ معاشرے کے اندر اور اگر کراچی شہر کی بات کی جائے تو منشیات کا جو استعمال ہے ہمیشہ سے ایک چیلنج رہا ہے، مگر کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے جو کہ ایگزیکٹ آپ کو بتا سکے کہ اس وقت اس چیلنج کا سکیل کتنا زیادہ ہے، یا اس شہر کے اندر کتنے لوگ جو ہیں وہ ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں، یا اس میں ان کی کلاسیفیکیشن کیا ہے، کیا وہ ہیروئن کے کتنے یہاں پر یوزرز ہیں، یا پھر کتنے افراد ہیں جو کہ کرسٹل کا استعمال کرتے ہیں یا چرس کا استعمال کرتے ہیں، یا اور دیگر جو ہے وہ نشوں کے عادی ہیں۔ خصوصاً بات کی جائے بڑے شہروں کی جس میں کراچی شہر فہرست ہے، تو یہاں پر بھی اس کا استعمال جو ہے وہ اکراس آل دا ایج گروپس جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ لیٹسٹ جو ہے ہم نے ایسا ہی ایک یونٹ جو ہے وہ کراچی پولیس کے زیر سایہ قائم کیا ہے جس کا نام کیمپس سیکیورٹی اینڈ سبسٹنس ابیوز واچ ہے، اور اس یونٹ کو بیسکلی ریز کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم تعلیمی اداروں کی انتظامیہ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے نمائندوں کے ساتھ مل کر ایک ایسا مربوط نظام بنائیں جس کے تحت اسکولوں کی جو انڈیپینڈنٹس ہیں یا ان کی جو ورکنگ ہے وہ بھی متاثر نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منشیات کا سد باب ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ممکن ہو سکے۔ اگر ہم نے اس کلچر کو ختم کرنا ہے، ڈرگ ابیوز کو چیک کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑا قدم تو یہ ہے کہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے۔ تو ہر پروگرام کے اندر جو ہے ڈیمانڈ ریڈکشن جو ہوتا ہے وہ پہلا کمپوننٹ ہوتا ہے۔ اسپیشل برانچ اور پولیس کی انٹیلیجنس جاتی تھی، کارروائی ہوتی تھی، اڈے ختم ہو جاتے تھے۔ اب آن لائن منشیات، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ ڈیجیٹل میڈیا کے آنے سے ایک نیا جو چیلنج ہے وہ آ گیا ہے کہ آن لائن ڈرگز جو ہے ان کی سپلائی ہے، اور جو آن لائن ڈرگز ہے یہ بھی آج کل ایسا پاپولر طریقہ کار بن گیا ہے جس کو ایز این الٹرنیٹیو جو ہے وہ کرمنلز جو ہیں یا ڈرگ پیڈلرز ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ کئی ایسے بھی ڈرگ پیڈلرز ہیں جو کہ کسی شہر کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی آن لائن ڈیلیوری سروسز کو استعمال کر رہے ہیں، مطلب رائڈرز کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں بھی پھر ایسا آ گیا کہ کوئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہ ان تمام جو سروسز ہیں ان کو بھی مس یوز کر رہے ہیں کہ وہ ان کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے یا ان کا یونیفارم ہے یا ان کا جو اپریٹس ہے، جیسے کہ ہیلمٹس کا استعمال ہے، موٹر بائکس، اس کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ جب بھی کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی ان کو روکے تو وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ ہمارا تو فوڈ ڈلیوری کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ ایک بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے جو آن لائن ڈیلیوری سروسز کی مینجمنٹ تھی، اور ان کو ہم نے اس بات پہ قائل کیا ہے کہ ایک تو آپ کے پاس جتنے بھی رائڈرز ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ایک بہت بدنام جگہ جیسے آپ سمجھیں کہ کوئی جہاں پر ڈرگز کی جو ہے فروخت کی جاتی ہے، جیسے کہ پاک کالونی کے اندر کچھ علاقے ہیں، اسی طرح سے شیری جناح کالونی ہے، تو اگر کوئی آن لائن سروس کا آدمی جو ہے وہ وہاں سے قریب سے آرڈر اٹھاتا ہو اور وہ ڈیفینس ڈی ایچ اے میں فروخت کرتا ہو، ڈیلیوری کرتا ہو، تو ایسی کئی جو ہیں وہ مومنٹس ہیں جن کا ایک خاص پیٹرن بن سکتا ہے۔ تو اس پیٹرن کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو بڑی اچھی آپ نے انفارمیشن دی، جیسے کوریئر کمپنی کی یا رائڈرز کی، لیکن جو آن لائن جو کوئی سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہوں، جیسے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ لڈو یا اسنیپ چیٹ، وہاں پر کوئی میسیجز چھوڑ دیتے ہیں، واٹس ایپ ہے، MSN میسنجر ہے، فیس بک ہے، اسنیپ چیٹ ہے، کسی کو بھی وہ استعمال جو بھی کسی رابطے کا ذریعہ بن سکتا ہے اس کو استعمال کرنے کی پاسبلٹی موجود ہے، اور اس کو اسی طرح سے مس یوز کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے تمام چینلز کو کیسے اسٹیٹ جو ہے یا جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ کیسے اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں۔ ایسی چیزیں پہلے بھی موجود ہیں، جیسے پیکا ہے، پیکا کی پروجیکٹ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو روکنے کے لیے۔ اور جو بڑی بات وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک نیو ٹرینڈ ہے اور اس میں ابھی تک ریسرچ نہیں کی گئی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی سٹی وائڈ جو ہے ایسی کوئی اسٹیٹسٹکس موجود نہیں ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں
وہ آن لائن سروسز کو استعمال کر کے ڈرگس کی سپلائی میں ایسے انگیج پائے گئے ہیں. تو میرا یہ اندازہ ہے کہ جو ہمارے پاس 90% DHA کراچی اور کلفٹن کے اندر ڈرگس کی جو سیل ہو رہی ہے وہ آن لائن ہی کی جا رہی ہے. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کارپوریٹ کلچر کے اندر بھی بہت ایک ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے وسل بلوئنگ کی, کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسکولوں کے اندر, کالجز کے اندر ہم ایک وسل بلوئنگ کا کلچر جو ہے اس کو کسی طرح سے پروموٹ کر سکیں, جس میں ہم اس بات کو پروموٹ کریں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ڈفرینٹ یونیورسٹی جانے والے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اپنے کلاس فیلوز کے اوپر اگر بتا سکیں ہمیں, ان کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن شیئر کر سکیں کہ کئی ایسے بچے جو ہیں, ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ڈرگس کا کام کر رہے ہیں یا ڈرگس کے وکٹمس ہیں, اس کو کنزیوم کر رہے ہیں, تو ان کی نہ صرف ہم ان کی آئیڈینٹی جو ہے اس کو ڈسکلوز نہیں کریں گے بلکہ ہم ان کو ریوارڈ بھی دیں گے اس کے اوپر. ارمغان والا ایک کیس سامنے آیا تھا, وہی منشیات کا استعمال اور پھر ایک اس میں نوجوان کا قتل بھی سامنے آیا. پوش ایریا میں منشیات کا استعمال کیوں بڑھا دیگر علاقوں کی نسبت؟ کیس کی آپ نے بات کیا تو اس میں جو کلپریٹ تھا اور اس کے جو پیرنٹس تھے وہ آلریڈی کسی ایسے آن لائن جو ہے وہ اسکیمس کے اندر انوالو تھے, جس سے وہ بہت زیادہ ال گاٹن منی جو ہے وہ کریٹ کر رہے تھے, اور اسی کے ذریعے وہ پھر وہ ڈرگس کو بھی استعمال کرتے تھے. اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ڈرگس کا اور کرائم کا جو ہے ایک بہت زیادہ جو ہے سمبیوٹک تعلق ہے. اس کیس کے اندر بھی وہی ہوا کہ جب یہ آدمی جو تھا یہ پہلے تو آن لائن فراڈ کر کے پیسے کما رہا تھا, اس سے ڈرگس جو تھا وہ استعمال کرتا تھا, کنزیوم کرتا تھا, اور وہی ڈرگ کا استعمال جو ہے اوور یوز جو ہے وہ پریکرسر بنا اس کے اور بھی ایسے انوالومنٹ ان ڈفرینٹ کرائمس, جس میں کہ ایکسٹورشن بھی تھی, اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ ہراسمنٹ بھی تھی, اور روڈ ریج کے کیسز بھی تھے, اور الٹیمیٹلی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس میں ریپ اور مرڈر جیسی جو ہیں وہ ایسی چیزیں بھی آ گئیں. تو یہ ایک ان اینڈنگ سائیکل ہے کرائم کا, جو کہ ڈرگس کے ساتھ سے فیڈ بھی ہوتا ہے اور ڈرگس کو فیڈ آن بھی کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ جو سوشل کنٹرولز ہیں جو کہ ہر معاشرے کے اندر بڑے وائٹل ہوتے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں, اور جو چادر اور چار دیواری کے وجہ سے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے لیگل ایشوز کو اسکرٹ کرنے کے لیے بھی ایسی چیزوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ اوور انوالو نہیں ہوتی. اس وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پوش ایریاز میں کئی کرائم جو ہے پنپتے رہتے ہیں جب تک کہ کوئی ایسا بہت ٹریجک واقعہ پیش نہ آ جائے, جس سے جیسا کہ اس کیس میں ہوا. بہت شکریہ اسد صاحب آپ کے وقت کا, اور بڑی اہم معلومات تھیں جو ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں. بہت شکریہ.